بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ پروگرام کربلا درس انسانیت میں آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم کربلا کے ان پیغامات کے بارے میں بات کریں گے جنہیں اگر عمل میں لایا جائے تو انسانیت کمال کی منزل پر پہنچ سکتی ہے، کیونکہ کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے جس نے بشریت کی زندگی کے ہر گوشے میں درس انسانیت دیا ہے اور ہر صاحب ذکر کو، ہر صاحب فکر کو اپنی عظمت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ واقعہ کربلا میں انسانیت کو بیدار کرنے والے درس پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو کر ان واقعات کو یاد دلاتا ہے۔ آج بھی جب آسمان پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے، ذہنوں میں شہدائے کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور اس یاد کا استقبال دل کی گہرائیوں، جذبہ فداکاری اور ڈبڈبائی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی نمی سے ہوتا ہے، جو دھیرے دھیرے دل کو عاشور سے قریب تر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آنسو تو خشک ہو جاتے ہیں مگر دل خون کے آنسو بہانے پر مجبور رہتا ہے۔ یہ کیسا غم ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دنیا میں ہونے والے بڑے بڑے حادثے بھی کچھ وقت کے بعد بھلا دیے جاتے ہیں، یا یوں کہو کہ تاریخ کے بوسیدہ اوراق کی نذر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے عزیز و اقارب کا دنیا سے جانے کا غم بھی انسان کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بھول ہی جاتا ہے۔ غرض کہ بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ بھی کچھ سالوں بعد ختم ہو جاتا ہے، مگر نہ جانے کیا تاثیر ہے اس واقعہ کربلا میں کہ جیسے ہی فلک پر محرم کا چاند نظر آتا ہے، دل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال کے غم میں غمگین ہو جاتا ہے۔ نام حسین آتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے میں ایک طرف ظلم اپنی ساری حدوں کو پار کر رہا تھا تو دوسری طرف انسانیت صبر و شکر، ایثار و وفا اپنی بلند ترین منزل پر پہنچ چکا تھا۔ میدان کربلا میں فرزند رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار و اقربا نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں جو اخلاق و کردار کے جوہر پیش کیے ہیں، ان کی مثال قیامت تک نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ جہاں ہمیں کربلا کے میدان میں عظمت و کردار کے بہت سے نمونے نظر آتے ہیں، مثالیں ملتی ہیں، وہیں ان میں ایک نہایت اہم صفت یہ نظر آتی ہے کہ کربلا نے مرتی ہوئی انسانیت کو عزت کے ساتھ جینے اور عزت کے ساتھ مرنے کا سلیقہ سکھایا ہے اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ ایثار کو ہی انسانیت کا خاصہ بتایا ہے۔ روز عاشوراء، کربلا میں پیش آنے والا ایک دن کا واقعہ انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ کربلا کی تعلیمات میں سب سے اہم درس آزادی کا ملتا ہے، یعنی ظلم کے آگے نہ جھکنا۔ امام حسین علیہ السلام کا مشہور ترین جملہ ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اسی طرح ظالم کی بیعت نہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے نہیں جھکوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کے ان جملوں نے تمام عالم کے مظلوموں کو ظلم سے مقابلہ کرنے اور ثابت قدم رہنے کی ہمت دی ہے۔ جیسا کہ ہندوستان کی عظیم ترین شخصیت راشٹرپتا مہاتما گاندھی جی نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور واقعہ کربلا کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ یہ کہتے نظر آئے کہ میں نے کربلا کے مختلف صفحات پر غور کیا تو مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اگر ہندوستان کو ایک آزاد ملک بنانا ہے تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کو اپنے لیے نمونِ عمل قرار دینا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے ہمیشہ عزت و وقار کو اہمیت دی، پست کردار انسانوں کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جب والی مدینہ نے بیعت کا سوال کیا تو آپ نے اس کام کو ذلت سمجھتے ہوئے فرمایا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بیعت نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کو اپنا عزیز وطن چھوڑنا پڑا، سفر کی سختیاں جھیلنی پڑیں، مگر پھر بھی یہ مصائب و آلام آپ کے حوصلے کو بدل نہیں پائے، یہاں تک کہ میدان کربلا میں بھی بیعت کے سوال پر
آپ نے بارہا یہی فرمایا، میں ذلیل افراد کی طرح اپنا ہاتھ بیعت کے لیے تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح اقرار بیعت نہیں کروں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی اپنے بابا کی شہادت پر فخر کرتے ہوئے کوفے کے لوگوں سے فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو شہید کیا گیا، اس حالت میں کہ وہ صبر کرتا رہا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی طرح ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ، جو امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں، آپ نے بھی عزت و وقار کا مظاہرہ کیا۔ ظالم کے ہاتھوں پیش آنے والے بے شمار مظالم کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دی۔ آپ نے ظالموں کو ہر مقام پر ذلیل و رسوا کیا، چاہے وہ بازار کوفہ ہو یا دربار یزید یا دربار ابن زیاد۔ جب دربار ابن زیاد میں اہل حرم پہنچے تو ابن زیاد جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تعریف ہے اس خدا کی جس نے نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے کہ تمہیں رسوا کیا اور تمہیں قتل کیا اور تمہاری باتیں جھوٹی ثابت کر دیں۔ ابن زیاد کے خیال میں تھا یہ تو قیدی ہیں، میں جو کچھ کہتا رہوں گا یہ لوگ خاموشی سے سنتے رہیں گے اور میں انہیں ذلیل کروں گا، مگر وہ اس بات سے غافل ہو گیا تھا کہ یہ کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ علی کی بیٹی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرامت بخشی اور ہمیں ہر رزق سے پاک و پاکیزہ رکھا۔ رسوا فاسق ہوتا ہے اور جھوٹ فاجر بولتا ہے، خدا کے فضل سے ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ناظرین، واقعہ کربلا میں بہت سے درس موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس داستان سے درس لے کر موجودہ دور کی مشکلات کا مقابلہ کریں، آپس میں بھائی چارہ پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے جذبہ ایثار و فداکاری پیدا کریں، اپنی عزت و وقار کو باقی رکھیں، اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، اپنے کو حسینی کردار کا مالک بنائیں، کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی علیہ السلام انسانیت کے پیکر کا نام ہے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ایام عزا کو ہمیں صرف رسم و رواج یا تیوہار سمجھنے کی بھول نہ کریں ہم، بلکہ واقعات کربلا سے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور حسینی کردار کے مالک بنیں، کیونکہ اگر ایام عزا گزرنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو گویا ہم نے ایام عزا کو جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا اور کربلا کو سمجھا نہیں اور اس عزاداری کو سمجھ کر نہیں منایا۔ خدایا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم کربلا سے ملنے والے ہر درس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ حسین